ناظرین یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے، عام طور سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کیا کونڈوں پر ہی ہوئیں گی یا کسی اور چیز پر بھی ہو سکتی ہیں؟ تو محترم ناظرین، بلا شبہ کونڈوں کے علاوہ اگر کی کوئی اور چیز بھی ہے، حلوہ ہے، کھیر ہے، زردہ ہے، کچھ بھی اگر آپ بنائیں گے تو اس پر بھی ہو جائے گی۔ مارکیٹ سے لے کر آئیں گے، میٹھی چیز کوئی زیادہ بہتر ہوتی ہے تو اس پر بھی فاتحہ جائز و درست ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کونڈے بنانے کے بعد ہی اس پر فاتحہ دی جائے، بلکہ ایک عام رواج ہے کونڈے بنانے کا، اور ایک مرغوب غذا ہے۔ ان دنوں میں یہ چیز اچھی بھی لگتی ہے اور اسے طبیعت قبول بھی کرتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جسے طبیعت قبول کرے، جو طبیعت کو زیادہ مرغوب ہو، اچھی لگے، ایصال ثواب کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، دوسروں کو گفٹ کرنا، دوسروں کو دینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ نہیں آپ تو خود مرغ مسلم کھا رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو کھلانے کی باری آئی تو اسے بس دال چاول میں ٹرکا دیا، یا اسی طریقے سے آپ تو اچھا لباس پہن رہے ہیں اور کسی کو پہنانے کی باری آئی، دینے کی باری آئی تو بس 30-40 روپے میٹر کا کپڑا لا کر کے اسے دے دیا۔ عام طور سے مؤذنین اور ائمہ حضرات کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے کہ جو اذان پڑھنے والے یا مسجد کی صاف صفائی کرنے والے ہوتے ہیں تو لوگ رمضان کے موقع پر یا اس کے علاوہ میں دکانوں پر جاتے ہیں کہ بھئی دینے کے لیے کچھ دینے کے حساب سے کپڑا ہمیں دے دیجیے، تو وہ 40-50 روپے میٹر والا کپڑا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کے وقت میں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں ہر انسان اچھا کھانا پسند کرتا ہے اور اچھا پہننا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو مت دیجیے۔ سلائی 400-500 روپے جا رہی ہے اور آپ نے 200-250 روپے کا کپڑا لا کر دے دیا، جو بھی اسے مرغوب نہیں ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، جو پہنا نہیں جائے گا تو وہ بھی ضائع جائے گا۔ لہٰذا آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کپڑا ہی لا کر دیں، 200-250 روپے کسی کو دے سکتے ہیں۔ میں مؤذن اور امام کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ گفٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر دینا چاہتے ہیں، تو آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا آپ اس کے حق میں کر سکتے ہیں، تو اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو خریدیں اور اس کی کوالٹی کے اعتبار سے نہ خرید سکیں۔ فی الحال اگر کسی کو بھی کوئی چیز آپ گفٹ کے طور پر دیں تو اچھی دیں، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ کونڈے وغیرہ چونکہ دل اور طبیعت کو زیادہ مرغوب ہوتے ہیں، لہذا اس پر فاتحہ دی جاتی ہے اور اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ، اس لیے اس میں اور دلچسپی رہتی ہے۔ خواتین بھی اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ میں کونڈوں وغیرہ کا سارا سامان اکٹھا کرنا، منگانا، پھر بنانا، اور بہت صاف صفائی کا، پاکی کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ ایک اہتمام کے طور پر کونڈے کی جاتی ہیں۔ لہذا ناظرین، کونڈوں پر بھی فاتحہ ہو جائے گی اور ہر وہ جائز حلال چیز جو ہم اپنی غذا بناتے ہیں، کھانا جائز ہے، اس پر بھی فاتحہ جائز و درست ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے وہ فتویٰ پیش کرتا ہوں، وہ سوال پیش کرتا ہوں جو حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا، کیا 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ جائز و درست ہے یا نہیں ہے، یا کس کی فاتحہ دلانا چاہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ فاتحہ اور ایصال ثواب ایک فعل مستحسن و مستحب جائز ہے، اور احادیث اور بہت ساری کتابوں سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، لہذا جس دن بھی کریں گے اس دن ہو جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ دو چند باتیں یاد رکھیے گا۔ خاص طور سے میں آخر میں ایک بات یہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کونڈوں کی فاتحہ صحیح ہے، اس کے علاوہ شب برات کی فاتحہ صحیح، یہ کسی بھی موقع پر 10ویں، تیجے، 40ویں کی فاتحہ صحیح، برسی کی فاتحہ صحیح، یہ تمام جائز و مستحسن ہیں، بلا شبہ جائز ہیں، اور جس کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اسے اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ ہم نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ خواتین پوری رات جاگ کر کونڈے کرتی ہیں، اس کے علاوہ اور تو
اہتمامات ہوتے ہیں دیگر مواقع پر وہ بھی کرتی ہیں، مگر نماز ایک وقت کی نہیں پڑتی ہے۔ تو میں خود آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے پوری رات جاگ کر کنڈے کیے، یہ ایک فعل جائز و مستحسن تھا، یعنی کہ اگر آپ نے آپ کریں گی تو ضرور ثواب مل جائے گا، اور نہیں کریں گی تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن نماز فرض تھی جو ہر حال میں پڑھنا ضروری تھی، اگر آپ نہیں پڑھیں گی تو ترک فرض کی وجہ پر سخت گناہگار ہوں گی۔ تو آپ نے فرض تو چھوڑ دیا اور جو جائز و مستحسن امر تھا اس میں لگی رہی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خواتین پوری رات جاگ کر کے فاتحہ کا اہتمام کرتی ہیں، کنڈے کرتی ہیں، صبح کو مولانا صاحب کو بلایا کہ فاتحہ پڑھ دیجیے، ان سے پوچھا جا کے نماز پڑھی آپ نے؟ ابھی تو نماز نہیں پڑھی، پڑھیں گے، شروع کریں گے کل سے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ مرد حضرات بھی کچھ ایسے ہیں تو برابر جاگتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، خواتین کا ہاتھ بٹائیں گے، اچھی بات ہے۔ صبح کو امام صاحب کے پاس جب جائیں گے، جب فجر کی نماز ہو چکی ہوگی، کہیں گے کہ فاتحہ دے دیجیے، ان سے پوچھو نماز پڑھی؟ ہاں امام صاحب شروع کریں گے۔ تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، نماز فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔